بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ HM لیکچر سے مسز حفصہ غفار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اشفاق احمد اپنے اکثر اگر آپ ان کی کتب کا مطالعہ کریں تو وہ ان کی تحریروں میں اکثر وہ بابوں کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ یہ بابیں جب میں نے ان کی کتاب زاویہ کا مطالعہ کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ ان کے جو بابوں سے مراد وہ بابے نہیں ہوتے کہ جنہوں نے ایک لمبا سا چوغا پہنا ہوتا ہے، جنہوں نے گلے میں وہ بڑے بڑے منکوں والا وہ ہار پہنا ہوتا ہے، جن کی سرخ رنگ کی داڑھی ہوتی ہے اور آنکھوں میں بڑا بڑا وہ سرما انہوں نے ڈالا ہوتا ہے اور سر پہ ایک وہ رنگیلی سی ٹوپی لی ہوتی ہے۔ بلکہ ان کے بابے سے مراد کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو بڑا ماڈرن ہو، جس نے بڑا اعلیٰ کلاس کا 3 پیس سوٹ پہنا ہو، بڑی خوبصورت رنگ کی اس میں کچھ شوخ رنگ کی ٹائی لگائی ہو اور ساتھ گولڈ کا براؤز لگایا ہو، اس کے ہاتھ میں قیمتی کیمرہ ہو، وہ تمام اکوپمنٹ ہوں جو کہ آج کل کے جدید دور کے میں جو بھی سامان وغیرہ ہوتا ہے وہ سب اس کے پاس ہو۔ تو ان کا جو فلاسفی جو سمجھ مجھے آئی وہ اس میں یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بابے سے مراد ان کی یہ ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے اپنے آپ کو ایک فریم ورک کے اندر، کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں کو جو زندگی گزارنے کے طریقے بتا دیے، جو نبیوں کو بھیجا پیغام دے کر، تو وہ شخص جس نے اپنے آپ کو ایک اس فریم ورک میں اس کے اندر رکھا، اس سے باہر نہیں نکالا، ادھر یا ادھر اس نے نہیں وہ دیکھا۔ دیکھیں، ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک گھوڑا ہے، اب گھوڑے کو اگر آپ اس پر ایک بچے کو بٹھا دیں اور مری کی پہاڑیوں میں وہ دوڑتا پھرے اور اس کو پتہ ہوگا کہ اس نے کس پتھر پر پاؤں رکھنا اور کس پتھر پر پاؤں نہیں رکھنا، اس بچے کو گرنے نہیں دے گا، یعنی اس کو پتہ ہے کہ اس کا یہ فریم ورک ہے، اس نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اسی طرح ایک کتا ہے، تو کتے کو پتہ ہے کہ اس نے اس چیز کی ایسے اس کی بو سونگنی ہے اور اس پر ایسے اس نے حملہ کرنا ہے۔ مسئلہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ اب اگر گھر میں چور آ جائے تو مالک کتے کی اس کی سنگلی کھول دے، زنجیر کھول دے اور اسے کہے کہ خوش، اور وہ کہے بھئی میں نے تو ابھی ایف اے نہیں کیا تو میں تو حملہ نہیں کروں گا، اور وہ وہیں بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ میں تو پہلے بی اے کروں گا تو پھر میں حملہ کروں گا۔ دیکھیں، انسان کا تھوڑا سا معاملہ ذرا ان جانوروں سے مختلف ہے، پیچیدہ ہے۔ اب انسان کو اس کوزہ گر نے پیدا تو کر دیا، ٹھیک ہے، کوزہ گر نے کوزہ بنا دیا۔ اب میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے اب کرنا کیا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے تو نہیں پتہ کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کدھر جانا ہے، میرا کیا راستہ ہے۔ کہ اس نے ایک کنجی بنا دی، اب اس کنجی میں کیا ڈالنا ہے یہ نہیں پتہ ہوتا۔ تو انسان کا تھوڑا سا ذرا مسئلہ اس طرح سے پیچیدہ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اس نے کیا کون سا اس کا فریم ورک ہے اور اس نے کیسے چلنا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے، وہ جو رہنما اصول لے کر آئے ہیں، جو اپنا پیغام لے کر آئے اللہ کا بندوں کے لیے، تو وہ انسانوں کو اب یہ چاہیے کہ اسی فریم ورک کے اندر رہیں، ان کو مانیں، ان کی تعلیمات کو، اور زندگی کو اسی طرح یعنی کہ انجوائے کریں، کہ سیٹی بجائیں، زندگی کی گرینری انجوائے کریں، زندگی کے مزے لیں، اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے پہاڑوں کو انجوائے کریں، وادیوں کو انجوائے کریں، چوٹیوں کو انجوائے کریں، دریاؤں کو انجوائے کریں، تو سب چیزوں کے مزے لیں۔ اشفاق احمد اپنی کتاب زاویہ میں میں نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہوں وہ بابوں سے ہوں، کہ جو بابے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسی طرح ہے کہ ایک سیدھی ایک لائن ہے یا ایک سیدھا راستہ ہے، ایک اسٹریٹ پاتھ ہے کہ جس میں ایک سیدھے پاتھ میں وہ چلتے رہتے ہیں، وہ اس سے کہیں ادھر ادھر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ جستجو یعنی میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اپنی آخری سانس تک کہ میں ان بابوں کو فالو کروں۔ دیکھیں، وہ اللہ سے کہتے ہیں، یعنی ایک کیونکہ وہ راستے میں چل رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پھر کہتا ہے کہ یہ لے، وہ کہتے ہیں بسم اللہ، اور وہ پھر اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں، اس سے ڈگمگاتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ میں ایسے لوگوں کو فالو کروں۔ انسان بڑا آرام طلب واقعہ ہوا، انسان جو ہے اس میں بڑی ایک فطرت میں ایک اس کی آرام طلبی ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ
کیونکہ میں نے ایک تصوراتی طور پہ ایک تصور کیا کہ میں ایک سبزی منڈی جاتا ہوں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور صحت بھی میری اتنی اجازت نہیں دیتی، لیکن بہرحال گرمی ہے، صحت بھی کچھ بہتر ہے، تو میں فرض کریں سبزی منڈی گیا اور میں نے وہاں پر اصلی والا بابا ڈھونڈ لیا، یعنی جس کی مجھے تلاش تھی وہ بابا مجھے مل گیا، میں نے اسے پہچان لیا۔ تو میں ان کے پاس جاتا ہوں، اب انہوں نے اس ٹائم کچھ سبزیاں خریدی ہیں، فرض کریں آلو، گاجریں، پیاز، مٹر یا گوبھی یا کچھ ایسی چیزیں خریدی ہوئی ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنا تھیلا مجھے دے دیں، یہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کتنا معاوضہ لوگے اس کا؟ میں نے کہا جی جو بھی آپ دے دیں۔ تو وہ چل پڑتے ہیں اور میں ان کے پیچھے میری کوشش ہے کہ میں ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کروں، کیونکہ وہ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، ان کا راستہ ہی نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں انعمت علیہم جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا، کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ادھر ادھر بھٹکتے نہیں ہیں۔ تو یہ انعمت علیہم والے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، اور میری یہی خواہش ہے کہ میں ان لوگوں کو فالو کروں، ان کے راستے پر چلوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ذہن میں رکھیں کہ اور بھی مذاہب کے لوگ ہیں، اب وہ اپنے اپنے یعنی ان کے بھی بابے ہوں گے، اپنے اپنے ان کے جو بھی ہوں گے جو جن کو وہ فالو کرتے ہیں، لیکن کیونکہ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ تیرا صراط مستقیم جو نبیوں کے ذریعے بتا دیا کہ یہ ہے تیرا سیدھا راستہ اور تو نے اس سے نہیں بھٹکنا، اس سے نہیں ہلنا، تو میری تو یہی خواہش ہے کہ جب تک میری آخری سانس تک ہے، جب تک میں یعنی میری آخری سانس ہے، میری یہی آخری ایک آرزو ہے کہ میں ان لوگوں کو ڈھونڈتا رہوں کہ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، ان ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا رہوں۔ اب اکثر لوگ آ کے یہ سوال یعنی اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ یہ کر دیتے تھے کہ یعنی بعض ہوا کہ جی اشفاق صاحب وہ بابا کدھر ہے، ہمیں تو کبھی وہ بابا نہیں ملا، ہمیں تو بتا دیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ بابا کسی اسٹور میں بیٹھا ہے یا کسی دکان میں بیٹھا ہے، یا مجھے اس کا کوئی پتہ ہے تو میں اس کو بتا دوں کہ وہ اس جگہ بیٹھا ہے، تو آپ جا کے اس بابا سے مل لیں۔ دیکھیں یہ بابے ہمارے آس پاس بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ارد گرد، ہمارے بہت قریب ہو سکتے ہیں، ہمارے جاننے والوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو چپڑاسی ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ہماری انا اور ہمارا تکبر یہ کیسے تسلیم کر لے کہ ہم جو اتنے لائق فائق ایک پڑھے لکھے ایک جو کوئی چیز ہیں جسے اللہ نے کوئی بہت ایک اعلیٰ عرفہ چیز بنا دیا، تو ہم ان لوگوں سے کہ جو ہمارے چپراسی ہیں یا ایک دکان میں بیٹھا ہوا ایک دکاندار ہے، وہ اپنے دکان میں ایک جو لڑکا کام کرتا ہے جس سے وہ ڈبے اٹھوا کے دوسری جگہ بھجواتا ہے، تو اگر اس کے اندر اس کو وہ بابا نظر آتا ہے تو وہ کیسے تسلیم کرے گا؟ تو ہم نے اپنے اوپر ایک انا کا ایک خول چڑھا رکھا ہے، اور ہم اس خول سے خود کو نکال نہیں پا رہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہیں اگر یعنی ہمارا اندر اگر تسلیم ایک پہلی بات ہے کہ ہمارا ظاہر اس کو تسلیم نہیں کرتا، ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں اس بات سے، اور اگر اندر سے تسلیم کر بھی لیا یہ بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں انسان جو میں نے دوسری مخلوق کا ذکر کیا، گھوڑے جانور ہیں، دوسرے جو ہیں کتے ہیں، دیکھیں جان ان کے اندر بھی ہے، جان انسان کے اندر بھی ہے۔ انسان جو ہے وہ اینیمل آف سول ہے، ٹھیک ہے، میں ایز اے ہیومن بینگ میرے اندر ایک سول ہے جو کہ جانوروں میں نہیں ہے، ان کے اندر ہوتی ہے، وہ سپرٹ ہوتی ہے، لیکن میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کیونکہ اشرف المخلوقات ہوں، تو مجھے اللہ نے ایک میرے اندر یہ رکھی ہے کہ میں ایک کھوج میں رہوں، تلاش میں رہوں، اور ہمیشہ صراط مستقیم پر یعنی میری کوشش ہوگی کہ میں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلوں، اس راستے کو فالو کروں۔ اسی کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، جس میں اشفاق احمد اپنا واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ اسلم صاحب جو 1964 میں ان کو ریڈیو سے پاکستان ٹیلی ویژن میں لے کر آئے، اور وہ سارا انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گی۔ ابھی اتنا ہی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔